اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخیاں کریں، وہ دوست کے دشمن، اور ایک دشمن اور ہے جو دشمن کا دوست ہے۔ اس دوست کا، دشمن کا جو دوست ہے، یہ جو آتا ہے، کچھ وہ ہے جو نادان دوست ہیں، نادانی میں سمجھتے نہیں بات کو، اور علماء کرام جہاں رد کریں اور بتائیں ان کے عقیدے کی خرابیاں اور کہیں کہ ان کو یہاں آنے مت دینا، تو وہ ان علماء کرام کے دشمن ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ رد مت کرو، ان کو برا مت کہو، اللہ اور رسول کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں دوست آباشد، اس میں ایک لطیفہ ہے، دوست آباشد کہ گیرت دستے دوست، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشان حالی میں جب ایسا ہو تو دوست کے ہاتھ کو پکڑ لے، روک لے۔ ایک نادان دوست، تو یہ نادان دوست ایک صاحب کے ساتھ میں تھا، تو جا رہے تھے، ان کا دشمن راستے میں مل گیا، راستے میں دشمن ملا تو دونوں میں گتھم گتھا ہوئی، تو اس نے اپنے دوست کا ہی ہاتھ پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے مجھے میرے اوپر حملہ کیا، اب اگر تم نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا اور اس کو میں صحیح کر دیتا۔ تو کہا تم نے یہ نہیں سنا دوست آباشد کے گیرت دستے دوست؟ تو کچھ اس طرح کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو صلح کلیت کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اور حق و باطل کو ملانا چاہتے ہیں، یہ بھی دشمن ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ تاج الشریعہ نے اسی کو فرمایا، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، آئے ہو پیدا کیے گئے ہو تو اسی لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانو۔ تو اب یہ جو صلح کلی ہیں، جو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ حق و باطل کبھی ایک نہ ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، پھٹ کر رہے گا، لیکن حق و باطل ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کا پلان ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ مومنوں کو اس راستے پر اس پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کو ایک سے الگ نہ کر دے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے اور ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اور بہت ساری بولیاں بولی جاتی ہیں مسلک کے اعلی حضرت کے تعلق سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانچواں مسلک یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر یہ پہچانیں تو ہر دور میں مقرر ہوتی رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پہچان مقرر کری اپنے دور میں کہ جو انصار کرام سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ منافق کی پہچان ہے۔ تو اس دور میں یہ پہچان مقرر ہوئی۔ ایسے ہر دور میں یہ پہچانیں مقرر ہوتی رہی اور دین اس طرح سے پہچانا گیا اور بتایا گیا۔ آج بہت سارے لوگ یہ بولی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، یہ نہ بولا جائے۔ مسلک امام اعظم، مذہب امام اعظم سنا تھا، اور مسلک امام اعظم
یہ کہا جائے, یہ نعرہ لگا جائے, وہ نعرہ لگایا جائے. یہ نعرہ جو ہے مسلک اعلی حضرت, نہ یہ اعلی حضرت نے, نہ اعلی حضرت کے خلفاء نے, نہ ان کے شہزادگان میں سے کسی نے یہ تلقین کی یہ نعرہ لگایا جائے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ مدینے والے کے در سے اور حضور غوث پاک کے در سے یہ انعام ملا ہے کہ آج مسلک اعلی حضرت کا نعرہ سب جگہ لگایا جاتا ہے. اس کا دین, اس کے رسول کا دین ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے, ان کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہچانیں ہر دور میں الگ الگ طرح سے مقرر ہوتی رہی. ابھی کسی گاؤں میں مان لیجئے کوئی ایک گاؤں ہو اور اس میں جانا ہو اور پوچھنا ہو کہ مولانا فرض یائی صاحب یا علامہ بدر الدین صاحب یہ کہاں رہتے ہیں, ان کا پتہ کیا ہے, تو بہت سارے لوگوں کا نام ہے, کسی کا نام اور ہے, کسی اور قوم کے ہیں, ان کے نام ہیں, لیکن وہاں پہنچیں گے تو بتایا کہ سارے مکان کچے ہیں, اگر پکا مکان ہے تو وہ ان کا مکان ہے, اور جاؤ تو اس پکے مکان پہ جانا تو وہ پکا مکان ان کا ہے. لیکن وقت بدلا, پہچان بدل گئی, اب سارے مکان پکے ہو گئے, تو اب گئے تو اب کیسے پہچانے, سارے مکان پکے ہو گئے ہیں, تو کہا کہ وہاں جانا اور وہاں جھنڈا لگا ہوگا, اس پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول نے لکھا ہے, وہی مولانا بدر الدین کا مکان ہے, مولانا فرض یائی کا مکان ہے. اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہچان کو مٹا دیں اور اس پہچان کو دور کر دیں اور کہلانے کو کہلاتے اپنے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک بات سن لیجئے کہ ایک مکان ہے, ایک جگہ ہے, بڑی جگہ ہے, اور وہاں پر دولت ہے. اب اس دولت پر چاروں طرف سے چور جمع ہیں اور وہ حملہ آور ہیں کہ وہاں سے اس مال کو لوٹ لیں اور وہاں سے ڈکیتی ڈال لیں. اب ایک شخص آیا اور اس نے پوری ہمت و جسارت کے ساتھ میں ایک ایک کا مقابلہ کیا اور سب کو مار کر بھگا دیا اور اس مکان کی حفاظت کی. تو اب بتاؤ ان مکان والوں کو کہ جس نے بچایا ہے اس کا احسان مند ہوں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے؟ بولو, احسان مند ہوں گے. اور جو اسی گھر سے کہے کہ ہم گھر والے ہیں اور بعد میں اس کو برا بھلا کہے تو ضرور اس کا ان ڈکیتوں سے, اس حملہ آوروں سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے اور ان سے اس کا رابطہ ہے, یہ ملا ہوا ہے. اب ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ صرف 4 آئے تھے حملہ کرنے کے لیے, اب صرف 4 حملہ آور تھے, بس یہی 4 حملہ آور. کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ صرف 4 نہیں تھے بلکہ پورا گروہ تھا, اور پورے گروہ کے ساتھ میں اب تک وہ آتے ہیں, ان کا حملہ ہوتا ہے تو یہ سارا گروہ ان کے ساتھ شامل ہے. ان کو کہو لیکن وہ کا نام لینا نہیں چاہتے, تو آپ کو سمجھ لو کہ ان کا حال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس دین پر قائم رکھے, مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. اور جماعت رضا مصطفیٰ سے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سب لوگ جڑے رہیں اور جوڑ کے رکھے, اور جماعت کو بھی رضا مصطفیٰ کے کاموں میں لگا کے رکھے, اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے, اور بزرگوں کے سب کا طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں کیا